السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے محمد علی باکسر کے بارے میں۔ اسے بلیک سپرمین کا لقب بھی ملا۔ محمد علی کا مشہور قول میں کبھی نہیں ہارتا، میں جیتتا ہوں یا میں سیکھتا ہوں۔ محمد علی امریکہ کے شہر لزویلا میں 17 جنوری 1942 کو ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کو بڑے عہدے نہیں دیے جاتے تھے۔ گھر والوں نے اس کا نام کیشیس مارسیلیس کلے جونیئر رکھا۔ قد 6 فٹ 3 انچ تھا، وزن 160 کلو گرام۔ محمد علی کے والد کا نام کیشیس مارسیلیس سینئر تھا جو ایک پینٹر تھے، اور والدہ کا نام اوڈیسا گریڈی کلے تھا۔ کوچ کا نام جوئی مارٹن تھا۔ کلے کی زندگی کو ایک واقعے نے بدل ڈالا۔ 12 سالہ سیاہ فام میلے میں سائیکل لے کر آیا اور چوری کروائی۔ اسے شدید غم و غصہ آیا کیونکہ سائیکل بہت عزیز تھی۔ پولیس اسٹیشن گیا جہاں پولیس افسر جوئی مارٹن سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے میری سائیکل ڈھونڈ دو لیکن چور کو مکے میں ماروں گا۔ مارٹن ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ساتھ ایک باکسر بھی تھا۔ اس نے 12 سالہ بچے کو کہا، کیا تمہیں مکہ مارنا آتا ہے؟ تو کلے نے کہا، میں سیکھ لوں گا۔ پھر جوئی مارٹن نے کلے کو باکسنگ سکھائی۔ یہاں سے کلے کا کیریئر شروع ہوا۔ دوران ٹریننگ ابھی 6 ہفتے ہی گزرے تھے کہ مقامی سطح پر باکسنگ کے کچھ مقابلے منعقد ہوئے۔ کلے وہاں چلا گیا، رنگ میں اترا اور پہلا مقابلہ ہی جیت گیا۔ 18 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے وہ امریکہ کا بہترین باکسر بن گیا۔ اس نے 2 قومی ٹائٹل، کلبز ٹائٹل اور امیچر ایتھلیٹ یونین نیشنل ٹائٹل جیتا، اور اس کے علاوہ کئی ٹائٹل جیتے۔ کلے اپنی ابتدائی 6 سالوں میں 100 میچز لڑا جس میں سے 92 جیتا۔ 1960 میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد کلے کا انٹرنیشنل کیریئر سٹارٹ ہوا۔ امریکہ کی جانب سے روم اولمپک میں حصہ لیا اور لائٹ ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت کر امریکہ کو دیا۔ کلے جہاز سے اتنا ڈرتا تھا کہ اپنے پہلے سفر میں اس نے پیراشوٹ خرید کر روم جاتے ہوئے جہاز میں لے گیا تاکہ مشکل وقت میں جہاز سے کود سکے۔ جب تک لینڈ نہ ہوا سارے راستے ڈرتا رہا۔ 1960 میں کلے لوگوں کی نظروں میں آیا۔ لگاتار 4 میچ جیتے، گولڈ میڈل لیا۔ محمد علی کی 2 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی حریف کو تھکانے کے لیے رنگ میں اچھلتا کودتا رہتا، جسم کو حرکت دیتا اور مخالف سے بچنا۔ کلے کے مسلسل رنگ میں اچھلنے کودنے کے اوپر مشہور گانا بنا، کیچ می اف یو کین۔ کلے کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ لڑائی سے پہلے حریف کو غصہ دلاتا، جھگڑے پر اکساتا، میڈیا کے ذریعے پیشن گوئی کرتا کہ میچ میں اتنے راؤنڈ میں شکست دے گا۔ محمد علی نے یہ ٹیکنیک گورجس جارج سے سیکھی جو خود ریسلنگ لیجنڈ۔ روم اولمپک سے واپسی پر کلے امریکہ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ گلے میں سونے کا میڈل بھی تھا۔ ٹیبل پر بیٹھا تو ویٹرس نے کہا، سوری، ہم نیگروز کو کھانا سرو نہیں کرتے۔ کیونکہ کلے کا رنگ کالا تھا چنانچہ اسے بہت برا لگا اور ججن کھانا چھوڑ کر اٹھا اور واپس چلا گیا۔ ہوٹل سے واپسی پر محمد علی دریائے ہواوے کے برج پر جا کر گولڈ میڈل پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ ایسے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ جس سے وہ ہوٹل میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ امریکہ میں سیاہ فام ہونا اس وقت اور ابھی بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسے اگلے 4 سال تک کئی بار باور کروایا گیا کہ وہ ایک سیاہ فام ہے۔ اس پر راستے میں لوگ تانے کستے۔ محمد علی سیاہ فام کے امتیازی سلوک سے تنگ آ چکا تھا۔ اس دوران 4 سالوں میں 19 مقابلے کیے جس میں سے 15 مقابلوں میں کلے نے اپنے مخالف کو ناک آؤٹ کیا تھا۔ 25 فروری 1964 کو پہلی بار ہیوی ویٹ چیمپئن سنی لسٹن سے ہوا۔ اس مقابلے سے پہلے کلے نے ایک مشہور جملہ بولا جو اس کی پہچان بن گیا، فلوٹ لائک اے بٹرفلائی، سٹنگ لائک اے بی اینڈ پریڈکٹنگ اے ناک آؤٹ۔ کلے نے لسٹن کو غصہ چڑھانے کے لیے پہلے کلب گیا جہاں لسٹن جوا کھیل رہا تھا۔ وہ جوا ہار گیا تو کلے نے چیخنا شروع کر دیا، دیکھو یہ شخص تو کچھ بھی صحیح طرح سے نہیں کھیل سکتا۔ لسٹن کو بہت غصہ آیا اور کہا، اگر تم 10 سیکنڈ میں یہاں سے نہ گئے تو میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ کلے اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ پھر گھر جا کر بھڑکایا۔ لسٹن نے گلوز پر تیل لگایا جس سے کلے کی بینائی پر اثر پڑا۔ 6 راؤنڈ میں فارم میں آ کر خوب مارا۔ لسٹن کی آنکھ پر زخم ہوا تو 7ویں راؤنڈ کی نوبت ہی نہیں آئی اور صرف 22 سال کی عمر میں محمد علی ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا۔ جیت کے بعد کہا، میں کون ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں خدا سے باتیں کرتا ہوں، میں دنیا کا عظیم شخص ہوں۔ 2 دن بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ 5 سال سے محمد علی اسلام کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسلام لانے کا اس لیے چھپائے رکھا تاکہ کسی بڑے دن اناؤنس کرے گا۔ 5 سال بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اسلام لانے کا کریڈٹ شکاگو کی تنظیم نیشن آف اسلام کو دیا۔ تنظیم کے سربراہ کا نام علی جان محمد تھا، انہوں نے اسے نام محمد علی دیا۔ اسلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، 1959 میں اخبار میں ایک کارٹون دیکھا جس میں دکھایا گیا کہ
سفید فام نے زبردستی عیسائی غلام بنایا۔ فلوئڈ پیٹرسن سے مقابلہ ہوا۔ فلوئڈ پیٹرسن کو 12 راؤنڈ تک خوب مارا اور ہرا دیا۔ پھر مقابلہ ارنی ٹیرن سے ہوا اور جیتا، جو جان کر کلے بلاتا، اسے رنگ میں مارتے اور کہتے میرا نام محمد علی بولو۔ اس کے بعد 8 مرتبہ محمد علی نے اپنا ٹائٹل کا دفاع کیا۔ لسٹن سے دوبارہ مقابلہ ہوا، جسے پہلے راؤنڈ میں محمد علی نے ہرا دیا۔ 1967 میں امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہوئی، جس میں زبردستی فوج میں شمولیت کا کہا گیا، جسے محمد علی نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ ویتنام سیاہ فام ہے، میں کیوں لڑوں امریکہ کے لیے۔ جو شخص 5 وقت نماز میں امن و سلامتی کی دعا کرتا ہو، وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ اور بھی کئی بیانات دیے تو عدالت نے 5 سال قید اور $10,000 جرمانہ عائد کیا۔ زبردستی ٹائٹل چھین لیا اور باکسنگ پر پابندی لگا دی، لیکن محمد علی نے ضمانت کرا لی۔ محمد علی اکیلا نہیں تھا جس نے جنگ سے انکار کیا ہو، اس کے علاوہ 1,70,000 لوگوں نے جنگ سے انکار کیا تھا۔ محمد علی ایک سیلیبریٹی بن چکے تھے، اگر وہ دستخط کر دیتے فوج میں شمولیت کی تو تمام سیاہ فام بھی فوج میں شمولیت تیار کرتے، جو کہ غلط تھا۔ محمد علی نے اس کی مخالفت کی، 3 سال جیل نہیں گیا۔ اگلے سال 1968 میں انویلڈ لائسنس گاڑی چلانے پر 10 دن جیل ہوئی تو وہاں کھانا تقسیم کرتے رہے۔ میڈیا نے مذاق بنایا، جب مالی حالات خراب ہوئے تو یونیورسٹی میں لیکچر دینے لگے۔ پھر سیاہ فام کے لیے تحریک چلائی الگ وطن بنانے کی۔ اس کا جملہ جب اس نے کہا میں ویتنامیوں پر گولی کیوں چلاؤں جبکہ انہوں نے مجھے کبھی کالا نہیں کہا۔ دوران پابندی بھی سیاہ فام اسے اپنا باکسنگ کا ہیرو مانتے تھے، جس کی مثال ایک سیاہ فام بچہ سائیکل پر ملا جب محمد علی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بچے نے کہا میں باکسنگ کے حقیقی ہیوی ویٹ چیمپئن سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ ویتنام جنگ ختم ہوئی، عوام نے ساتھ دیا، تحریک نے زور پکڑا تو عدالت نے جون 1970 میں پابندی ہٹائی۔ پابندی ہٹنے کے بعد مارچ 1971 میں ورلڈ چیمپئن جوئی فریزر سے ہوا۔ جوئی فریزر جو درمیانے قد کا تھا، اس کی خوبی تھی کہ وہ مخالف کی پسلیوں میں مکے مارتا تھا، جسے محمد علی نہ سمجھ سکے۔ 15 راؤنڈ تک لڑا، گرا اور پھر اٹھا۔ ایک لمبے مقابلے کے بعد محمد علی ہار گیا۔ اس مقابلے کو لانگ فائٹ آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل واپس لینا تھا، بھرپور تیاری کی، اسے 4 سال لگ گئے۔ فریزر سے ٹائٹل جارج فارمین نے جیتا، 2 بار مقابلہ کیا، اس کے بعد محمد علی جیتا اور پرانا حساب چکتا کیا۔ فریزر سے 1975 میں فلپائن میں اور 1974 میں جارج سے ایک اور یادگار فائٹ رمبل آف دا ورلڈ کے نام سے مشہور ہوئی، جو کہ محمد علی اور جارج فارمین کے درمیان لڑی گئی۔ جارج فارمین کی خوبی سب سے پاورفل مکہ تھا۔ مائک کیوریس فیلوز دوسرے نمبر پر مائک ٹائسن کا مکہ سب سے پاورفل سمجھا جاتا تھا۔ محمد علی کے چھوٹے بھائی روڈی نے بتایا کہ محمد علی بچپن میں مجھے کہا کرتے تھے کہ اینٹیں اور پتھر میری طرف پھینکو، جب یہ ان کی طرف پھینکتے تو وہ ہوا میں جاتے، کبھی محمد علی کو ٹچ نہ ہوتا۔ ایسی پریکٹس تھی محمد علی کی۔ اس چیز نے بچایا جارج فارمین سے مقابلے کے دوران۔ محمد علی نے 8 راؤنڈ میں شکست دی اور دوسری بار ٹائٹل نام کیا۔ محمد علی 40 بار لڑا اور سب جیتا۔ ایک مرتبہ محمد علی نے ایک سخت مقابلے میں اپنے مد مقابل کو ہرایا تو اس کا بیٹا رونے لگا۔ اسلام میں کسی کی بھی دل آزاری کا حکم نہیں ہے، چنانچہ محمد علی نے اس کے بیٹے کو رنگ میں بلایا اور کہا مجھے مارو۔ وہ چھوٹا سا بچہ پوری دنیا نے دیکھا، دنیا کے بہترین باکسر محمد علی کو مکے مارتا رہا جب تک وہ تھک نہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا، پھر وہی بچہ کچھ دیر بعد محمد علی کے گال پر بوسہ دینے لگا۔ محمد علی کی جیب میں ہر وقت ماچس کی ڈبی موجود ہوتی، حالانکہ وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے چھپ کر سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے، لیکن ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ سگریٹ کی ڈبی کیوں رکھتے ہو تو محمد علی نے بتایا کہ جب بھی میرا نفس مجھ پر حاوی ہوتا ہے تو میں ماچس کی ایک تیلی نکال کر اس کی تپش برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے میں اپنے نفس سمجھاتا ہوں کہ ایک تیلی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کی آگ کی تپش محمد علی کیسے برداشت کرے گا؟ اس طرح میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں۔ محمد علی نے 1976 میں چینی ریسلر انوکی اینٹونی سے مقابلہ کیا، جس نے اس کی ٹانگ پر کافی ضربیں لگائی تو مسلز کمزور ہو گئے، بعد میں نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ انوکی اور محمد علی کی دوستی ہوئی۔ انوکی کو پاکستان کے جہرا پہلوان نے ہرایا، وہ مسلمان ہو گیا، نام حسین رکھا، لیکن مشہور انوکی کا
کے نام سے رہا۔ محمد علی کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگائیں، برین لینڈن ایک ریسلر سے مقابلے کے دوران 2.8 سیکنڈ 3 سیکنڈ سے بھی پہلے 12 مکے مخالف کو مار دیے اور تیسرے راؤنڈ میں ہرا دیا۔ مخالف کو جب دوبارہ لڑائی کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا محمد علی کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں پر 56 پاؤنڈ کے وزن باندھ دو، تب میں لڑوں گا، ورنہ نہیں لڑوں گا، کیونکہ یہ مصیبت ہے۔ امریکہ میں ایک ہال آف فیم جگہ ہے جہاں تمام سیلیبریٹی نام لکھے جاتے ہیں۔ محمد علی کے فیمس ہونے کے بعد لیٹر لکھا کہ ہم بھی آپ کا نام زمین پر ہال آف فیم میں لکھنا چاہتے ہیں، تو محمد علی نے منع کر دیا اور کہا میرے نام میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے، چنانچہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا نام زمین پر لکھا جائے۔ چنانچہ وہاں واحد اسٹینڈ ہے جہاں محمد علی کا نام ہے، باقی سب کا زمین پر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے نام کی ساری زندگی لاج رکھی ہے۔ 1978 میں 36 سال کا ہوا۔ یہ باکسنگ کا بڑھاپا تھا۔ نوجوان لائن سپنگ نے ٹائٹل چھینا تو چند ماہ تیاری کے بعد سپنگ کو ہرایا اور تیسری بار نام کیا۔ 36 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ یہ بہترین وقت تھا ریٹائرمنٹ کا، جب گولڈ میڈل کے ہوتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اب تک 59 میچ لڑا، جس میں سے وہ 56 میچ جیتا اور 3 ہارا۔ بعد میں ان کو بھی ہرایا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو 3 بار ہیوی ویٹ گولڈ چیمپئن کا ٹائٹل جیتا۔ 1979 میں محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ محمد علی نے ریٹائرمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ 1980 میں کیا، جو بہت غلط تھا۔ 30 یا حد 35 سال باکسنگ کی زندگی ہوتی ہے۔ 2 اکتوبر 1980 کو لیری ہیلمس سے ٹائٹل کے لیے لڑا اور ہارا۔ محمد علی نے صرف چند مکے مارے۔ 11 دسمبر 1981 کو 39 سال کا محمد علی جبکہ 28 سال کا ٹریبٹ بیربک سے مقابلہ ہارا، جس کے بعد محمد علی نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اگر ہم بات کریں محمد علی کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو محمد علی نے 4 شادیاں کی۔ ان کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ پہلی شادی سنجی رائے سے 1964 سے 1966 تک شادی رہی۔ سنجی رائے ایک نائٹ کلب میں ویٹرس تھی اور ماڈلنگ سے کیریئر کا سٹارٹ کیا۔ محمد علی پہلی نظر میں محبت ہوئی۔ پرپوز محمد علی نے کیا۔ سنجی رائے کی عمر 23 سال جبکہ محمد کی عمر 22 سال تھی۔ جولائی 1964 کو پہلی بار ملے۔ اس سے 1 مہینے کی محبت کے بعد 14 اگست 1964 میں شادی کر لی۔ شادی کی تقریب سادہ اور مختصر تھی۔ 4 سال پہلے 1960 میں محمد علی گولڈ میڈل جیت چکا تھا۔ دونوں کی طلاق کی وجہ محمد علی نے اسلام قبول کیا تو ناچاکیاں شروع ہوئیں۔ بقول سنجی رائے، محمد علی اسے اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کا کہتے جبکہ سنجی رائے اس کے خلاف تھی۔ یہ اختلاف طلاق کی وجہ بنی۔ بالآخر 10 جنوری 1966 کو طلاق ہوئی۔ سنجی رائے 60 سال کی عمر میں 11 اکتوبر 2005 میں فوت ہوئی۔ دوسری شادی محمد علی نے بلنڈا بوائٹ سے کی جو مسلمان تھی اور نام خلیلہ علی رکھا۔ 17 اگست 1967 کو شادی ہوئی جن سے 4 بچے ہوئے۔ بلنڈا بوائٹ کا تعلق شکاگو سے تھا۔ بلنڈا نے نیشن آف اسلام کے ذریعے اسلام قبول کیا اور اپنا نام خلیلہ علی رکھا۔ بلنڈا ایک ایکٹریس تھی اور ایک انٹرویو میں محمد علی سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے پرانے دوست اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بلنڈا کے نام سے ہی بلاتے۔ 1968 میں خلیلہ علی کے گھر مریم علی پیدا ہوئی۔ 1970 میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے جن کا نام جمیلہ علی اور رشیدہ علی رکھا گیا اور چوتھا بچہ محمد علی جونیئر 1972 میں پیدا ہوا۔ محمد علی نے تیسری شادی ویرونیکا پورچے سے کی 1977 میں اور طلاق 1986 میں دی۔ ویرونیکا پورچے علی ایک امریکی خاتون تھی جو کہ طلاق یافتہ تھی۔ امریکن سنگر کارل اینڈرسن سے پورچے علی سے 2 بچے ہوئے۔ ہانا علی 1976 میں پیدا ہوئی اور لیلا علی 1977 میں پیدا ہوئی۔ ہانا علی جو ایک اداکار ہے اور لیلا علی جو ایک باکسر ہے۔ محمد علی کی چوتھی شادی 1986 میں ولنڈا لیمس سے ہوئی جو محمد علی کی وفات تک قائم رہی۔ ان سے ایک بیٹا اسد امین پیدا ہوا۔ محمد علی نے اپنے کیریئر کے 61 ہیوی ویٹ مقابلے لڑے جس میں سے 56 جیتے اور 37 میں حریف کو ناک آؤٹ کیا، صرف 5 ہارے۔ ان کی شکست پر پوری دنیا سوگ مناتی۔ 1990 میں کویت عراق جنگ کے دوران صدام حسین سے ملے اور عراق سے 15 مسلم امریکی قیدی چھڑائے۔ 1996 میں اولمپک مشل محمد علی نے جلائی۔ محمد علی کو دماغ پر بہت زیادہ مکے لگنے کی وجہ سے 1984 میں پارکنسن سنڈروم نام کی بیماری ہوئی۔ آخری عمر میں سانس کی تکلیف ہوئی اور راشے کا مسئلہ بھی تھا۔ محمد علی نے 74 سال کی عمر میں 3 جون 2016 کو اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں وفات پائی۔ محمد علی کو 2005 میں امریکہ کی طرف سے میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا اور ان کے نام پر ایک میوزیم بنایا گیا جو ایک کلچرل سینٹر بھی تھا۔ محمد علی نے اپنی کتاب دی گریٹسٹ مائی اون اسٹوری لکھی۔ 30 دسمبر 1977 کو لیلا علی پیدا ہوئی۔
بیٹی لیلا علی نے اب تک 24 مقابلے لڑے جس میں سے ایک بھی نہیں ہاری اور 21 مقابلوں میں اپنے حریف کو ناک آؤٹ کیا۔ وہ اب تک وومن چیمپئن میں ناقابل شکست باکسر رہی ہے۔ اس کو ٹریننگ محمد علی نے دی ہے۔ اس نے اب تک بہت سارے میڈلز جیتے ہیں جن میں لائٹ ویٹ اور ہیوی ویٹ، WBC اور IBC کے علاوہ اور بھی کئی ٹائٹلز اپنے نام کیے۔ لیلا علی 1999 سے 2007 تک باکسنگ چیمپئن رہی اور ریٹائرمنٹ تک ناقابل شکست رہی۔